अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सादुल्ला। लेक्चर नंबर 10। देखते हैं लेक्चर नंबर 10 में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस क्या चीज़ें हैं। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश सेल, यानी कैश सेल से हमें क्या चीज़ पता चलती है। लास्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को स्किप ना करना, गौर से सुनना, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। व्हाट इज़ कैश परचेजेस। नाम से ज़ाहिर है कैश परचेजेस। देखते हैं इसको। When the goods are purchased for cash, they are called cash purchases. Example given है good purchased for cash rupees 1000, or if good are purchased from a supplier and payment is made to him at the same time, such purchases are known as cash purchases. Example है इसमें भी goods purchased for cash rupees 1000। कैश परचेज को उर्दू में कहते हैं नकद खरीद माल, यानी वो तमाम अशिया जिनको फ़रोख्त करने की नीयत से नकद ख़रीदारी या नकद ख़रीदी जाएँ उन्हें नकद खरीद माल यानी कैश परचेजेस कहते हैं। इसमें सिंपल एग्जांपल है, मतलब हम कोई चीज़, मैं रोज़ाना पिछले लेक्चर में भी मैंने कोई गाड़ी की यानी कार की एग्जांपल दी थी। जैसे हम कोई कार परचेज़ करते हैं, हमारा एक शोरूम है, हमने एक कार परचेज़ की 25 लाख की, उसी टाइम हमने उसको पेमेंट कर दी, तो ये क्या हुआ, कैश परचेजेस हुआ। When goods are purchased for cash, they are called cash purchases. जरा समझिए आप, goods purchased for cash, at the spot हम एक चीज़ परचेज कर रहे हैं, उसी टाइम उसकी पेमेंट करेंगे, उसको कहते हैं कैश परचेजेस। उसके बाद आता है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस को देखते हैं। When the goods are purchased for which payment will have to be made at the some future date are called credit purchases. Example, good purchased on credit from Ali. या or if goods are purchased from a supplier and payment is not made to him at the same time, rather the payment is arranged to be made at some future date, such purchases are known as credit purchases. ये परचेजेस यानी क्रेडिट परचेजेस नाम से ज़ाहिर है क्रेडिट। क्रेडिट मीन उधार, परचेजेस मीन खरीद। इसको उर्दू में कहते हैं उधार खरीद, क्रेडिट परचेजेस। यानी वो तमाम अशिया जिनको फ़रोख्त करने की नीयत से उधार खरीदा जाए उन्हें क्रेडिट परचेजेस कहते हैं, यानी उधार माल कहते हैं। देखते हैं वो तमाम अशिया, मतलब वो तमाम चीज़ें जिनको हम रीसेल पर्पस के लिए उधार पे ख़रीदते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट परचेजेस। सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस उधार माल ख़रीदना, उधार पे माल ख़रीदना। जैसे गाड़ी की एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अहमद से गाड़ी ली 25 लाख की, गाड़ी तो हमने ले ली बट उसकी पेमेंट नहीं की। उसकी पेमेंट हम कब करेंगे, पेमेंट विल हैव टू बी मेड एट द सम फ्यूचर डेट। सम फ्यूचर डेट में हम उसकी पेमेंट करेंगे। अहमद को 25 लाख
یہ ہماری ہو گئی کریڈٹ پرچیزز. اچھا یہ تو کریڈٹ پرچیزز ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کیش سیل. کیش سیل سے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ ویری ایزی تھا یہ والا ہمارا ٹاپک کیش پرچیزز اینڈ کریڈٹ پرچیزز. اس کا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھ لیتے ہیں. کیش پرچیز مطلب ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اسی ٹائم ایٹ دی اسپاٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں. سو سمپل. کریڈٹ پرچیز یہ ہے ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اس کی پیمنٹ ایٹ دی اسپاٹ اسی ٹائم نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں کریڈٹ پرچیزز. اس کی پیمنٹ کب کرتے ہیں؟ سم فیوچر ڈیٹ میں اس کی ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں کریڈٹ پرچیزز. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کیش سیل. کیش سیل سے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. when the goods are sold for cash are called cash sale. Example given: goods sold for cash ₹1000. Or if goods are sold to customer at a specific price and price of goods is received from them at the time of the sale of goods are known as cash sale. دوبارہ اس کو دیکھیں. when the goods are sold for cash are called cash sale. Or if goods are sold to customer at a specific price and price of goods is received from them at the time of sale of goods are known as cash sale. cash sale اردو میں کہتے ہیں نقد فروخت. یعنی جب چیزیں گاہک کو مخصوص قیمت اور نقد پر بیچی جائیں تو اس کو فروخت سیل کہتے ہیں. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. احمد نے ہمیں 25 لاکھ کی کار فروخت کی. کتنے کی؟ 25 لاکھ کی. اس نے فروخت تو کر لی ہے ہم نے ایٹ اسپاٹ اسے پیمنٹ کر دی تھی, وہ ہماری کیا ہوگی؟ کیش پرچیزز. یہ ہماری کیش سیل. احمد کیش سیل کر ہے, احمد نے گاڑی بیچی, ہم نے اسی ٹائم احمد کو ایٹ اسپاٹ پیمنٹ کر دی. اسے کہتے ہیں کیش سیل. مطلب اس نے اپنی گاڑی بیچی, پیسے لے لیے اسی ٹائم. اسے کہتے ہیں کیش سیل. اچھا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کریڈٹ سیل. کریڈٹ سیل سو سمپل. when the goods are sold without receiving the cash they are called credit sale. Example: goods sold on credit to Ahmed ₹1000. Or if goods are sold to customer and he does not pay the price of goods at the time when but agree to make payment on some future date, such sales are called credit sale. Credit sale, credit purchases ڈفرینٹ ہیں یہ. اب ہمارا ٹاپک ہے کریڈٹ سیل. دیکھتے ہیں کریڈٹ سیل کیا چیز ہے. کریڈٹ سیل مین ادھار فروخت. جب چیزیں گاہک کو مخصوص قیمت پر اور ادھار پر بیچی جائیں تو اس کو ادھار فروخت مال یعنی کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں. میں نے ادھر ادھار فروخت مال اس لیے لفظ یوز کیا کیونکہ کریڈٹ سیل کو اردو میں ادھار فروخت مال کہتے ہیں. اچھا اس کی ہم اگزامپل ایسے لیتے ہیں. کریڈٹ سیل کی احمد نے گاڑی سیل کی 25 لاکھ کی. ایک ہی اگزامپل کے ساتھ چلتے ہیں. 25 لاکھ کی گاڑی سیل کی کس کو؟ عمر کو. عمر نے گاڑی تو لے لی, ٹھیک ہے, مگر اس کی پیمنٹ عمر نے احمد کو نہیں کی. احمد کی طرف سے یہ کیا ہوا؟ کریڈٹ سیل ہوا کیونکہ احمد نے ادھار پہ اپنی گاڑی عمر کو بیچی ہے. اسے کہتے ہیں کریڈٹ سیل. سو سمپل. امید کرتا ہوں
آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ویڈیو کو کہیں پہ بھی لیکچر کو سکپ نہ کرنا، ورنہ آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئے گی. تھیوری کے علاوہ نومیریکل بھی سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ فرسٹ آف آل ہمیں اگر تھیوری آئے گی تو نومیریکل آئیں گے. ہر لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، تو تھیوری کے ریلیٹڈ ہر ایک کنسیپٹ آپ کو کلیئر کراؤں گا. اگر کوئی چیز بھی اینی ون آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تھا مین ڈیفرنس کس کا آج کا ہمارے لیکچر کا. آج کا ہمارا لیکچر تھا واٹ از کیش پرچیزز، واٹ از کریڈٹ پرچیزز، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کیش سیل، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کریڈٹ سیل. ویری ایزی اینڈ سمپل وے میں آپ کو سمجھایا ہے. امید کرتا ہوں سب سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.